وما كان قصده بعد السوداء وجودة السامحة علماء أمة الشمخاء قابل الاحترام قابل الاحترام الإسلامي معلوم اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو آقائے اولاد احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سلمی کائنات سرداری عالم آمنہ کی لال محبوب الجلال محترم الجلال سید المرسلین شفیع المسلمین رحمة للعالمین مراد المستقيم راحة للعاشقين في نفس القلم والتمييز بالتوبة كما اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا چڑھانا اس برکت اجلاس میں شرکت فرمانا منظور اور مقبول فرمانا اللہ تعالیٰ اس ناچیز پر تفصیل انسان کو حق بات کہنے کی سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے آپ بزرگ لوگوں کو اللہ تعالیٰ حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے سمجھانے سمجھنے کی بات اللہ تعالیٰ تمام مسلمان مرد عورت کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ ثم الحمدللہ اس ذات کریم کا ہم پر عظیم احسان کہ جس ذات نے ہمارے حصہ نے ایسا نبی عطا فرمایا ہے جو آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم تک کسی قوم کسی امت کو نصیب نہیں ہوا سارے فرماؤ الحمدللہ ہر نبی علاقے کا نبی قصبے کا نبی موضع کا نبی صوبے کا نبی ملک کا نبی قوم کا نبی اللہ نے کبھی ایسا نبی عطا فرمایا کہ خدا کی پوری خدائی کا نبی جب تک اس خدا کی خدائی چلے گی مصطفیٰ کی مصطفی بھی ساتھ چلے گی آج محمد عربی نبی کل نبی قیامت تک مصطفیٰ کریم نبی جب کل قیامت کے دن تمام انبیاء کی نبوتیں ختم ہوگی آمنہ کے لال کی نبوت کا آغاز ہوگا جب کل قیامت کے دن تمام انبیاء نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے ایک آمنہ کا لال ہوگا عبداللہ کا بیٹا ہوگا زہرا کا حمدہ ہوگا حسنین کریمین شریفین کا مانا ہوگا صدیق کا داماد ہوگا خدا کی دربار ہوگی مقام محمود ہوگا محمد سر بسجود ہوں گے فرمائے گی امتی 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 میری عزیز و میری بزرگوں یہ کون ہے مصطفیٰ اس قدر بالفا کہ جس دن نبی اپنے مانوں کو اور جننے والی ماں کو سیدنا عیسیٰ چھوڑ کر کہے گا نفسی نفسی لا اسألک اليوم لا اسألک اليوم الا نفسی مریم التي ولدتنی اللہ آج میں اس اماں مریم کا ماں مریم کا تیری دربار
دربار میں سوال نہیں کرتا جس نے جنگلوں میں میری پرورش کی تھی، مجھے جنم دیا تھا. آج صرف اپنی ہی درخواست تیرے دروازے پر کر رہا ہوں. ویسا وقت ہوگا کہ حشر کے میدان میں صفوں کے سامنے سیدنا خلیل جیسے جلیل القدر پیغمبر جنہیں خدا نے اپنا دوست فرمایا، وہ دوڑتے ہوئے گزر جائیں گے اور ان کی زبان سے یہ لفظ ہوگا صلی اللہ صلی اللہ. تو میرے عزیزو، ایسے مشکل وقت اور ایسے کٹن وقت میں تو کون مشکل ہے جو اس قدر باوفا ہے. اللہ کی قسم، ہمارے تمہارے گناہگار امتیوں کے حق میں محمد خدا کی دربار میں سر بسجود ہو کر فرمائیں گے امتی امتی امتی. میرے دوستو، گہرائی سے نظر کرو کہ ہمارے نبی ہمارے کتنے خیر خواہ. دنیا میں اگر آپ نظر ثانی کرے، آپ کو خدا کی بات، خدا کی مخلوق میں آمنہ کے لال جیسا خیر خواہ دنیا میں نہیں ملے. اگر خدا کی مخلوق میں خدا کی مخلوق کا خیر خواہ ہے تو خدا کا پیغمبر جو کس قدر خیر خواہی ہے ملاحظہ کرو. میں تو زیادہ سے عرض کروں گا، جس طرح چھوٹے بچے کا تعلق ماں سے فطرتی ہوتا ہے اور ماں کا تعلق اپنی اولاد سے فطرتی ہوتا ہے، میرا یہ پیارا ہے کہ آمنہ کے لال کا، سید القونین کا، خدا کے پیارے حبیب النبی کا امت کے ساتھ بھی فطرتی تعلق ہے. آئیے، آپ صاحب علم ہے، صاحب عقل ہے، صاحب شعور ہے، صاحب دانا بینا لوگ ہیں. میں آپ کو اپنی نقل دلائل سے عرض کرتا ہوں. دیکھ لو، جب بچہ حق دھرمی کرتا ہے، ماں جتنا اسے راضی کرنے کی کوشش کرتی ہے، مگر بچہ راضی نہیں ہوتا. وہ ماں جو فطرتی تعلق رکھنے والی ہے، اس کی حق دھرمی کو دیکھ کر وہ ماں اسے مارے گی. مار کر اس ننھے بیٹے کو گود سے اٹھا کر زمین پر پٹاخ دیا. جاؤ مرتے جاؤ، مرتے ہو تو مر جاؤ، نہیں اٹھاؤ گی. غصے سے وہ کھڑی ہے، بچہ وہ پڑا ہے. مار بھی کھائی ماں سے، ماں نے اپنے سے جدا کر کے زمین پر پٹاخا. اللہ کی قسم تو رو رہا ہے، مگر یہ ماں اس وقت غصے کے عالم میں ہے. یہ غصہ اس کا عارضی غصہ ہے. کیوں؟ تعلق جو فطرتی اولاد سے ہے، اور یاد رکھو اس کا تعلق فطرتی ماں سے آئے، مگر بچے کا تعلق تو دیکھیے، ماں سے مار بھی کھائی، ماں سے جدا بھی ہو گیا، رو بھی رہا ہے، مگر روتے ہوئے جب سسکیاں بھرتا ہے تو بچے کی زبان سے نکل رہا ہے اللہ. ماں کا لفظ بار بار نکلتا ہے. کیوں؟ یہ ماں کا بار بار نام لینا بچے کا تعلق فطرتی ہے ماں سے. وہی ماں جو سنگ دن کھڑی ہے اور کہہ رہی تھی سیکنڈ سے پہلے کہ تم مرتے ہو تو مر جاؤ، میں نہیں اٹھاؤں گی. اللہ کی قسم جب بار بار اپنے بیٹے کی زبانی اپنا نام سنتی ہے تو وہی ماں رو دیتی ہے، کہتی ہے میں اپنے آپ کو بیٹے تیرے وجود کو قربان کر دوں. میں نے اتنی سختی کی، میری سختی کرنے کے باوجود بھی کہ میرے ماں کو نہیں چھوڑنا. وہ دوڑتی ہوئی ایسے بیٹے پر پڑے گی جیسے پروانہ چراغ پر گرتا ہے. اللہ کی قسم جب ماں اپنے بیٹے کو اٹھائے گی اور روتے ہوئے بیٹے کو سینے سے لگائے گی، جیسے بچہ ماں کے سینے سے لگنے سے خاموش ہو گیا اور اسے سکون آ گیا ہے. مسلمانوں یاد رکھ لو، جس طرح ماں کی چھاتی نے اس وقت جوش کیا جبکہ بیٹا فرش
اس وقت رویا جبکہ محبوب اپنی امت کے حق میں خدا کی دربار میں ہوتا تھا. خدا کی رحمت سمندر کو اس طرح جوش آیا جیسے ماں کی چھاتی جوش کرتی ہے. اور یہاں ماں نے بیٹے کو اٹھایا تو بیٹا خاموش ہو گیا. محمد فرض پر امت کے حق میں ہوئے تو خدا نے امت کو بخشا. تو میرے دوستو نبی کا تعلق تو یہ ہے کہ نبی خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر وہ تو سر سے پاؤں تک ہمارا خیر خواہ ہو اور ہم بھی تو اپنی خیر دیکھ لیں کہ ہم نبی کے کتنے خیر سونی کرنا یاد دہانی کراؤں گا. جہاں دفاع وہ میرے پاس نہیں, جہاں سزا وہ میرے پاس نہیں, جہاں قانون وہ میرے پاس نہیں, جہاں دنڈا وہ میرے پاس نہیں. میں تو صرف آپ کی یاد دہانی کرانے کے لیے آیا ہوں کہ نبی کی وفاداری اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سید القومین. اپنی وفاداری کو لے کر خدا کی مخلوق کے سامنے آ پہنچے. فرمایا لا الہ الا اللہ تفلحون. سید القومین نے مکہ کی سرزمین میں بہت بڑے بڑے نوابوں کے سامنے, عہدیداروں کے سامنے, ملک کے وزیروں کے سامنے, ہاشمی خاندان کے بہت بڑے صاحب عقل اور دانشور اور سنجیدگی اور صاحب علم ان لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر یتیم مکہ نے اعلان فرمایا لا الہ کوئی نہیں الہ, کوئی نہیں معبود, کوئی نہیں عبادت کی لائق. یہ مت سمجھنا کہ صرف عبادت سجدے کا نام, رکوع کا نام, قیام کا نام ہے. نہیں نہیں, سید القومین نے فرمایا لا الہ. جب تمہیں دنیا میں پانی کی ضرورت پڑے پانی اس خدا سے طلب کرنا عبادت. لا الہ. دنیا میں جب تمہیں روٹی کھانے کی میسر نہ ہو اس خدا سے روٹی مانگنا عبادت. لا الہ. دنیا میں تمہیں کپڑا بھی اثر نہ ہو اس خدا سے کپڑا مانگنا عبادت. لا الہ. دنیا میں اگر تمہارے وجود میں تندرستی نہیں, بیماری ہے, دوائی جس کی پیو, ایڈمیشن جس سے لگواؤ, دھوپ جھاڑ جس کی زندگی سے کروائے, شفا اس سے مانگنا عبادت. جو مصیبت وہ دیتا ہے اس کے ہاں لکھی ہوئی ہے, اس مصیبت میں ہٹانے والا دیں گے. لا الہ. سید القومین کا یہ راز ہے
جب تمہاری آنکھ میں بینائی نہ ہو، اللہ کی قسم سید القونین نے فرمایا اس سے اپنی آنکھ کی بینائی مانگنا لا الہ۔ جب تمہارے ہاں بچہ نہ ہو، بیٹی نہ ہو، بیٹا نہ ہو، اس سے بیٹا بیٹی مانگنا عبادت، اس خدا کے ہاں کہنا بھی عبادت، اسے پکارنا بھی عبادت، اس کے ہاں ہاتھ اٹھانا بھی عبادت، اس کے ہاں آنکھ کا دیکھنا بھی عبادت، اس کے ہاں اپنا چہرہ پیش کرنا بھی عبادت۔ لا الہ۔ سید القونین نے فرمایا جب تم جگہوں میں موجود ہو، وہاں تمہارے ارد گرد کوئی نہ ہو، کوئی تمہاری سننے والا نہ ہو، تمہیں دیکھنے والا نہ ہو، تمہیں مدد کی ضرورت ہے، اس وقت تمہیں مدد کی ضرورت ہے، دشمن کے تم پنجے میں پھنس رہے ہو، تمہاری آواز سننے والا کوئی نہیں، تمہیں دیکھنے والا کوئی نہیں، اور تمہارے قریب کوئی نہیں، تو سید القونین نے فرمایا نہیں وہاں سہالا کا عبادی قریب دعوت الداع إرادان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ اس خدا کو پکارو، اس رب کو بلاؤ، اس سے مدد طلب کرو، لا الہ، اس سے مدد مانگنا عبادت، اس کو پکارنا عبادت، پہلے اس کو پکارنا عبادت ہے، اس سے مدد مانگنا، اس کو بلانا، اس کو چھوڑنا، وہ کتنا دور 10 میل نہیں، 1 میل نہیں، 1 گز نہیں، 1 فٹ نہیں، 1 انچ نہیں، فرمایا انی قریب، تمہارے لیے ہے، قریب ہے، کس قدر قریب، 1 بالش کے قریب، 1 انچ قریب نہیں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہاری شہادت تو قریب سید القونین فرما رہے ہیں یہ کلام کس کی کہو، اللہ کی زبان کس کی کہو، محمد رسول اللہ کی۔ اب ہمارا ایمان ہے کہ کلام والے کی کلام سچی ہے، زبان والے کی زبان سچی ہے، سچ کے نہیں۔ کلام والے نے اپنی کلام کو محمد عربی کی زبان میں پیش دیا، میٹھی زبان والا فرما رہا ہے ہمیں ہمارے پاس خدا آیا نہیں، ہم نے خدا کو دیکھا نہیں، ہمارے گھر میں خدا کو لایا نہیں، ہمارے محبوب کو ماننے نہیں۔ اگر ہم نے خدا کو مانا تو محمد کے صدقے، اگر محمد نہ ہوتے ہمیں خدا کی پہچان نہیں۔ ارے کے دن ہم حجتاً آپ کہہ سکتے اللہ اگر ہم نے تیری ذات کی پہچان کی تو تیرے اس محبوب کے صدقے۔ اللہ
وہی یہ کلام تمہارے پاس نہیں آئی، کسی مفسر کے پاس نہیں آئی، کسی مفسر کے پاس نہیں آئی، کسی غوث قطب کے پاس نہیں آئی، کسی دنیا کے شہنشاہ کے پاس نہیں آئی، اللہ کی قسم آئی ہے تمہیں زمانہ محمد وہی الحق من ربک، یہ آئی ہے تو یتیم مکہ کے پاس، اور پھر یہ کس کی کتاب ہے؟ کسی دنیا کے لیڈر کی کتاب نہیں، کسی دنیا کے شہنشاہ کی کتاب نہیں، کسی دنیا کے پیر کی نہیں، کسی دنیا کے نبی کی کتاب نہیں، اس کا دعویٰ ہے ذالک الکتاب، یہ میری کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس میری کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں، اس میری کتاب میں کون دے رہا ہے؟ سارے بولو، آسمانوں کا مالک کہہ رہا ہے، تمہارا خالق کہہ رہا ہے، جس نے تمہیں ناپاک حکیم پلیت پر سے بنایا، مان لو اس خدا کو، جب تم نہیں مانتے تو کہتا ہے قتل الانسان ما اکفر من ای شیء خلقہ، اللہ فرماتے ہیں اور میرا دیا نا انسان انسیا عقل کر، میری زمین پر اترا اترا مت چل، اور دنیا کے چل سنو، کھانو نوازو سنو، اللہ فرماتے ہیں میری زمین پہ شوخی کر کے مت چل، اور تکبر میرا اوڑھنا ہے، میری چادر ہے، حیات سے چل، تجھے تکبر اچھا نہیں لگ رہا، یہ تو نیاز ہے سلمان سلم، یہ شریف یہ زمین میری ہے تیری نہیں، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، صبح سے شام تک 12 گھنٹے گزرتے ہیں، 12 گھنٹے میں کبھی سچ بولا، اس نے جو پیسہ لگایا کہ لعنت اللہ علیہ الکاذبین، یہ مجھے لعنت کرنے کا حصہ تو جھوٹ بولے گا، تمہاری کو تجارت بھی جھوٹ کرے، جب تک ہم قسمیں نہ اٹھائے، بے نہ کرے، ٹھیک نہ بولے، اس وقت تک آپ کو 10 روز بھی نہیں کر سکتے، تو معلوم ہوتا ہے ہم نے خدا کو زبانی مانا ہے، ہاں کلمی طور سے نہیں مانا، کلمی طور پر ماننے والے صحابہ نبی کی یا ولی اللہ، ہم تم تو نقصانی لوگ ہیں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ اور ہم سب کو اسی طرح زندگی عطا کریں جس طرح صحابہ کو اللہ نے زندگی عطا کریں۔ تو میرے دوست میں عرض کر رہا تھا، بیویاں بیٹھی ہے اور حضرت آئے اور دروازہ کھولا، قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب اندر داخل ہوئے دیکھا سیدہ ہے مریم کو سب سے پہلی نگاہ سے دیکھا، خیر ہے تندرست بیٹی ہے، اللہ کی قسم دیکھا مسلح کر بھی دیا بیٹی، کہہ رہی تھی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ دیکھا اس کو جہاں دیکھا
ظاہر اور پنہاں دیکھا دیکھا ہے حیا دیکھا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ نبی کے واز کی یہ اللہ کی کتاب تعلیم فرما رہی ہے اللہ فرما جبرائیل جی ربی جلی مریم طاہرہ میری بندی کو زکریا علیہ الصلوۃ والتسلیم تو بھلا سکتے ہیں مگر میں کیسے بھلاؤں اللہ خدا جو میری یاد میں میں اس کی یاد کیسے نہ کروں جا زکریا تو چھوڑ سکتی ہے مگر میں کیسے چھوڑوں وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين يا جبريل جنت بھی اٹھا ایسے میری جو کھائے مریم پیاس بھی ختم کھائے مریم بیوہ تو بھوک کی آثار بھی فرمایا زکریا تو بھول سکتا ہے مگر میں کیسے بھولوں مجھ نے تو چھوڑ دیا میں کیسے چھوڑوں جو میری بندی کے لیے جنت سے کھانے کا انتظام کرو مریم کو وہاں میرا مسلے میں پہنچا کر آؤ خدا کی طرف سے دے سکتا ہے کھانا نبی کا بات سچا ہے یا جھوٹا ہے نبی نے یہی بات فرمایا اچھی مخلوق کو فرمایا لا الہ اگر دنیا میں روٹی میسر گئی تو اسی کی طرف رجوع کرو اسی سے روٹی مانگو اللہ اس کے معاشرہ اور کوئی نہیں جو تمہیں روزی دے سکے یہ نبی سچ ہے جو جھوٹ ہے تو سیدہ طاہرہ آرام سے بیٹی خدا کی تسبیح ذکر بیان کر رہی ہے سیدنا زکریا اندر داخل ہو کر حضرت مریم کی طرف دیکھتے ہیں تو مریم بیوی کو چاہیے یہ تھا بچی تھی 4 دن ابے نے دروازہ بند کر دیا تھا اب 4 دن کے بعد آ گیا ہے تو بچی کا حق تھا دھیرے رو کر گلے لگ جاتی تھی ہر دھار لگے پانی نہیں ملا روتی نہیں اللہ کی قسم اللہ کے زکریا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں میں نے دیکھا اس قدر اتباع سے بیٹھیے میں آپ کو پھیلا رہ گیا مریم نے اٹھا کر نظر میری طرف بھی نہیں دیکھا جس رب کے ذکر اذکار میں دیکھی تھی اسی کے ساتھ تعلق دے رہی دیکھی مگر میں آخر دلندر تھا دیکھتا رہا ارد جب میری بات میری محراب میں وجہ رزقا قسمت قسمت میں نے دیکھتے میں نے اس کو چاہیے اے کون جو یہاں تالا پر بند تھا میرے دینے والا کون ہے اور میں نے ادھر دیکھا اس 4 دیواری پہ چھت پہ کوئی سوار نہ دیکھا اور پھر میں نے دیکھا دروازے پر تو کسی کا پیر لگا ہوا بتایا پھر میں نے دیکھا تالے پہ کسی کا قفل بھی نہیں بولا تو پھر میں نے رجوع کیا حضرت مریم کی طرف قال یا مریم جی ابا اللہ لگے بیٹی یہ کہاں سے تو لائی سیدہ نے عرض کی ابا قالت هو من عند اللہ ابا فکر مت کرو اٹھو مت سوچو مت پریشان ہو مت قالت هو من عند اللہ اس کی طرف سے یہ آئے ہے کون ان اللہ يرزق من يشاء بغير حساب آپ قربان جائے چھوٹی بچی کیسا کہا جاتی یہ تعلق کی بات ہے اب آپ گھبرانے کی ضرورت نہیں میرے خالص
فکر کرنے کی ضرورت نہیں. پیارے دیکھو اس نے دیا ہے یہ رزق یہ میرے اس نے دیے ہے. ان اللہ یرزق من یشاء جسے چاہے جسے چاہے جب چاہے جو چیز چاہے جس وقت چاہے عزت غیر حساب دینا چاہے وقت نہیں دیکھتا موسم نہیں دیکھتا حساب بھی نہیں کرتا غیر حساب کے دے دیتا. حضرت اللہ کی یہ بات سید الطاہرہ مریم کی دلت کہ وقت بھی نہیں دیکھتا موسم بھی نہیں دیکھتا حساب بھی نہیں کرتا بغیر حساب. جب یہاں اس نے بغیر موسم کے بغیر وقت مریم کو یہ دے دیا سب تو پھر میرا وقت نہیں میرا موسم نہیں. میں ایک کم 100 سال کی عمر کا ہوں میری عورت 2 کم 100 سال کی عمر کی ہے. میں بھی باز بولا وہ بھی باز بولی بس خدا کے دروازے پر اسی کو دل حجت بنا کے بہانا بنا کے اللہ کے دروازے پر آ گئے. اللہ بہت قربان جائے محمد عربی لاش پر بھی قربان جائے. کبھی نواز سچا ہی جانا میری نواز کی تعریف کر رہا ہے قرآن. اور اب بڑھاپے کے عالم میں خدا کی دربار میں آ گئے تو دیکھیے سر بھی ملتا ہے یار کا وجود بھی کھانتا ہے یہ سارے ایریا کیریا ہے وجود بھی کہا ہے. خدا کے دربار میں آیا تو خون کی رکھتی ہوئی رہی پر کیا کہہ رہا ہے قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. یہ لفظ کی بڑا جس طرح مریم کو تم پاک مقدس میں دیے اور بے مثال میں اس دنیا کی اس میں ان کی مثال بھی نہیں. اللہ اگر تو مجھے دینا چاہتا ہے اسی طرح پاک میں اس کا مثال ہی بھی اللہ فرمائے پہلی درخواست میرے پیغمبر کی لکھو ایسا دین کا دیتا جو واقعی ایسے نام والا پھر اس دنیا میں نہ پہلے آیا ہوگا نہ بعد میں کوئی آئے گا. پیغمبر کس رہا ہے تو جیسے ویسے مت رہے ہماری دعا کیا ہے ہم تو مذاق کرتے ہیں خدا سے وہ دعا مانگ رہا ایمان سے. جیسے ایسا خدا نہیں ہے کسی وغیرہ سے جب 4 تک کے مان دیا تو کس قدر نماز پر کھڑے اسی نیچے بہت اتنی آشی ہے اگر آ کر حاکمین سے مانگنا پڑے تسلیم کے خدمات خدا کی جواب نبی آتے تھے اللہ کی قسم اس قدر آج کی ساری ہوتی تھی. حدیث میں آتا ہے کہ سید القونین کے یہ انبیاء کے یہ جو جگہ ہے یہ ممکن ہو جاتی یہ ایسے چلے ہو جاتے نبی کی جب ایسے ہو جاتی اس کا جھکاؤ خدا اس کا جھکاؤ خدا آپ ادھر جھک گئے ادھر جھک گئے آج ان کی ساری سے ہم آشا فرماتے ہیں روتے روتے نبی کی اس ریس مبارک سے پانی ملتا ہے یہ ہے آج اللہ میرے دوستو میرے آج کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اور ہم خدا اور رسول کی پہچان کر لیں کہ ہمیں اللہ نے محبوب کیسا دیا کہ محبوب وہ رب کیسا ہے جس کی تو پہچان کرا رہا ہے کہ تمہارا مشکل کشا وہ ہے اللہ جس نے تمہیں پہچان کیا. نبی نے اپنے خدا کی پہچان کروائی خدا نے اپنے محبوب کی پہچان کروائی.
کیا سمجھتے ہیں؟ محمد کہتے بھی صرف ہے جس کی تاریخ خود خدا ہے. یہ تو میری زندگی باتوں کو ملاقات بات ہوئی. پھر میں اس میں اور جس میں کرا رہا ہوں معمول کی بھی آگے پیش کروں گا نفس سے قرآن سے کہ خدا محبوب کی کیسے تعریف کر رہا ہے. پھر باتیں کروں گا. اللہ میرے جیو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کوئی نہیں بیٹا بیٹی دینے والا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يَزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قدير. اللہ کے نبی فرمائے کہ میرے امتیوں اس کی یہ تقسیم ہے سن لو یہاں میری نہیں اشار جسے چاہے جب چاہے جس کو چاہے لڑکیاں دے دیتا ہے. لڑکا ایک نہیں دیتا جسے اس نے لڑکیاں دی لڑکا نہیں دیا. دنیا میں ایسا مان دیتا جمائی نہیں جو لڑکا اسے دے دیا. یہ تقسیم اس کا معلوم ہے اس کی معلوم پھر دوسری تقسیم پر ہے جسے چاہے جب چاہے جس کو چاہے لڑکے دے دے لڑکی نہ دے لڑکے دے دے اس ماں کو دے دے اس ماں کے گھر میں لڑکے نہیں کپڑا پہننے کا نہیں ایک نہیں دو نہیں 18 دے دے وہ مانتے رہی اللہ بس کر میرے سے دین کے قدر کسی شہنشاہ اور کسی کی بات مانتا نہیں کسی کی بات مانتا نہیں اپنی مرضی سے کام کرتا ہے. دے دیے کس کو اس ماں کو 18 دے دیے لڑکی یاد رہی ہے 18 دے دی ایک بار تو دے دے سن بھی رہا ہے پر دیتا نہیں. اس کی تقسیم کا موضوع بھول گئی. سچ تمہارا ہے آپ کا. تیسرے نمبر پر سنا پٹھاری پٹھاریوں کو سرداروں رنگی والے لوگوں سب سن لو دور دور بیٹھنا علماء صلاح کرو علماء صلاح سے کٹ کے دور دور بیٹھنا. یہ تمہاری زندگی کی آخری حد ہے جو تم تباہی کے گہرے میں گر رہے. جب تک عالم کی قریب نہ ہو اس وقت تم نے خدا رسول کی پہچان کیا نصیب ہے. تم کیا کرنا چاہو گے؟ تم قریب ہو جاؤ اور ہمارے صلاح سے کچھ سناؤ قریب ہو جاؤ تو دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں. تو خدا کی بندے یہ کوئی فیصلہ ہے یہ تو ولی کو نہیں مانتے ولیوں کو نہیں مانتے. خدا کے بندے آپ کو معلوم ہے اور وہاں بیٹھ کر اتنا انسان کہ میں کافر ہے تو دنیا میں کوئی ایسا کافر کو دکھاؤ تو قرآن کا حاصل ہو اور وہ بھی کافر قرآن کا حاصل. یہاں تو سب عالم
کیا فرمان پڑھنے والا بھی